حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ ایک صحرا میں گئے، یہ بھی ملازم ہے، یہ بھی غلام ہے، اس کو جا کے کہنے لگے یہ جو تیری بکریوں کا ریوڑ ہے ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دے اور اس کے پیسے تو رکھ لے، سستی کر کے ہمیں دے دے، مالک پوچھے گا اس کو کہہ دیں کہ بیڑیا کھا گیا ہے۔ غلام کے چہرے کے اوپر سلوٹیں پڑ رہی ہیں، یہ عرب کا بدو غلام ہے، نہ مالک موجود ہے، نہ اس کا گارڈین، نہ سپرویژن کرنے والا، نہ مینیجر، کوئی چیز موجود نہیں، اکیلا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتا ہے اگر میں ایسے کروں گا ثم عین اللہ، کیا میں یہ کام کر دوں ثم عین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اگر اللہ موجود ہے، اگر اللہ رب العزت کی نظر کائنات کے ہر ذرے کے اوپر، ہر پتے کے اوپر ہے، اور قرآن پاک میں لکھا ہے ایک پتا بھی جو نہیں گرتا اللہ کو معلوم ہے کس وقت گرنا، کس جگہ پہ گرنا، کس درخت کا گرنا ہے، لاکھوں کروڑوں پتوں میں سے ایک پتے کا بھی اللہ کو پتا ہے۔ وہ غلام عبداللہ ابن عمر کو کہہ رہا ہے ثم عین اللہ، اگر یہ بکری میں تجھے دے دوں گا اور مالک کو یہ کہہ دوں گا کہ اس کو بیڑیا کھا گیا، پھر اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ عرب کا بدو ہے، غریب ہے، مفلوق الحال ہے، تھکا ہارا ہے، ایک بکری کی خیانت نہیں کر رہا، بکری کی چوری نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں پہ مالک کو خوش کرنے کے لیے جتنا مرضی گبن کر دیا جائے اور پھر مالک کو خوشخبری دی جاتی ہے اتنے کا میں نے ٹک لگا دی ہے، اتنے کی چھری پھیر دی ہے، اتنے کی گردن کاٹ دی ہے اور اس سے شاباش لی جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ شاباش لینے والا غلام رب کا اتنا تابع ہے، کہہ رہا ثم عین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے مجھے بتائیے۔ عبداللہ ابن عمر آنکھوں میں پانی لیے گھر کی طرف جاتے ہیں، پیسوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے مالک سے ملتے ہیں، تیرا ایک غلام ہے بکریاں چراتا ہے، جی ہاں، بڑا ایماندار ہے، جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ وہ تیری غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی میں چلا جائے۔ اچھا کتنے پیسے دے گا؟ اس نے بھی سمجھ لیا پیسہ کمانے کا وقت آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے مہنگے داموں، منہ مانگی قیمت کے اوپر خریدا اور اس غلام کے پاس پیش ہوئے اور کہنے لگے تیرے اس جملے نے ثم عین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، تجھے اس بندے کی غلامی سے آزاد کر لیا، جا عبداللہ ابن عمر، تجھے تیرے اس جملے کی وجہ سے اللہ کے ہاں ثواب پانے کی نیت سے آزاد کرتے ہیں۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اللہ کی بندگی کیسے کرتا ہے۔ اس طرح کے ہمارے اسلاف کے اندر واقعات موجود ہیں، اور افسوس اور دکھ کی بات ہے پیسہ لے لو، کتابت کوئی نہیں، کتابت ہو پھر بھی معاہدے سے مکرا جاتا ہے، لکھوت پڑھت ہو جائے پھر بھی عہد کو پورا نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجبوری میں، مجبوری کے اندر جو تعاون کرتا ہے اللہ بھی اس سے تعاون کرتا ہے، تعاون کرنا چاہیے۔ کسی کے پاس پیسہ بر وقت نہ ہو، جو وعدہ کیا ہے اس وقت اس کے پاس پیسہ نہیں، آپ تعاون کریں، لیکن یہ کیا کہ اپنا سارا کاروباری سسٹم صحیح چل رہا ہے، خود بندہ گاڑی بھی خرید رہا ہے، خود بندہ گھر بھی خرید رہا ہے، خود بندہ پلاٹ بھی خرید رہا ہے، خود سکول کے بچوں کی فیسیں ہر قسم کی لگژریز ہو رہی ہیں، لیکن ایک غریب آدمی ہے جس کا کچھ پیسہ دینا ہے، کچھ مال دینا ہے، وہ ہر روز دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دروازہ کھٹکاتا ہے، اس کو کہتا ہے یار ابھی میرے پاس پیسے نہیں، بڑے حالات خراب ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ دکھ ہے، یہ رویے ہمارے مسلمانوں کے، یہ اسلامی معیشت کے رویے نہیں ہے۔ ہاں قرض دینا، ادھار دینا، یہ اسلامی معیشت کا رویہ ہے، قرض دینے والے کے اوپر بھی اور قرض جو لیتا ہے اس کے اوپر بھی نبی کریم نے کہا اس نیت سے لینے والا واپس کرنے کے ارادے سے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ باتیں، لیکن آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا کہ ہمارا طرز عمل کیا تجارت میں یہی ہے؟ ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ آج بھی جو پیسے لینے آیا ہے اللہ کرے بھول جائے، اللہ کرے اگلے ہفتے آ جائے، جس چیز کا تو نے وعدہ کیا ہے اگر تو اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کرے گا اللہ تیری جیب میں اتنے پیسے ڈال کے تیرے گھر سے نکالے گا کہ تو نے فلاں مسلمان بھائی کا قرض ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ اسباب پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو قرضے کو واپس کرنے کی نیت رکھتا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔